تقسیم کار کا اصول قرآن کے مطابق خاندانی تنظیم کا ایک اصول ہے کہ عورت بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالے اور مرد بنیادی طور پر معاش کی فراہمی کا ذمہ دار ہو. یہ میں نے نہیں کہا، یہ پیغمبروں نے نہیں کہا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو انسان کہتا ہے نا میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، وہ اصل میں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، بندوں سے نہیں کر رہا. نعوذ باللہ. وہ اللہ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے مجھے، بنانے والے کو، یعنی شیطان کو بھی. اسی لیے میں نے کہا نا یہ فتنہ دجال ہے، اس نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. شیطان نے تو یہ کہا تھا نا اللہ نہ آپ آدم بناتے، نہ مجھے سجدہ کراتے، نہ میں انکار کرتا، نہ میں روندہ درگاہ ہوتا، آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، یہاں تو ڈائریکٹ عورت سے اٹھ کے کہنے لگ گئی کہ آپ ہوتے کون ہیں نعوذ باللہ مجھے کہنے والے کہ قرآن کے مطابق چلو، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے چلوں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. النساء کی آیت ہے 34. مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس بنا پہ کہ مرد نے اپنا مال خرچ کیے. سو اللہ نے اس کو قوام بنایا، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کی کسی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے. انشاءاللہ اللہ نے اس کو فضیلت دی، وہ ہم دیکھیں گے کس وجہ سے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. میرے رب نے دی، ہم کسی صورت بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے نا، اللہ کی خوشنودی چاہیے. اس آیت میں فضیلت کا لفظ امتیاز کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مزید استعداد کے معنی میں آتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی کوالٹیاں ہیں. پھر بات وہیں جاتی ہے کس نے دی یہ کوالٹیاں؟ اللہ نے. مجھے بھی تو دے سکتا تھا نا ایسی عورت. میری کوالٹیاں جو ہے نا وہ مرد میں نہیں آ سکتی، کچھ بھی وہ کر لے، اور اس کی کوالٹیاں میں نہیں لے سکتی، میں چاہے کتنی ہی کانفیڈنس میں آ جاؤں. اس کا مطلب یہ کہ تخلیقی نقشے کے مطابق مرد کو جسمانی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا. آپ کے اللہ میاں کیوں آپ نے ان کو بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہ سختیوں کو سہنے کی زیادہ صلاحیت رکھے. اسے معاش کے لیے جو باہر جانا ہے نا، جو مشقت کرنی ہے نا، جو برداشت کرنی ہے نا، وہ کرنے کے لیے اس کو اسٹرانگ باڈی دی گئی. ابھی بھی عورتیں جو جاب کے لیے جاتی ہیں ان کے لیے کچھ جابس ان کے لیے ہوتی ہی نہیں، وہ چاہے وہ کتنی بہادر ہو جائے ان کو ہم دے ہی نہیں سکتا معاشرہ، کیونکہ وہ کرنے والی مردوں کے کام ہے. مثلا سمپل سی مثال ہے، میں چوکیدار باہر عورت رکھ لیتی ہوں. اب بتائیں آج تک کوئی چوکیدار رکھی جا سکی عورت تو کمزور ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آ کے تو ہم کہیں گے نہیں مجھے وہ جاب دیں جو عورت ہونے کے ناطے مجھے سوٹ کرتی ہے. تو مرد کے اندر یہ اضافی صلاحیت اس لیے رکھی گئی کہ وہ برداشت کرے. پھر دوسرا، گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حاصل کرے. تپتی دوپہر میں سڑکوں پہ وہ لک ڈالتا ہے، ہمیں سیک لگ جائے سر کو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں پانی پلانا پڑ جاتا ہے. تو پھر اللہ نے بنایا نا، اللہ سے نعوذ باللہ تو کوئی ضد نہیں ہے نا. تخلیقی نقشے کے مطابق عورت کا کام بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالنا ہے، اسے اگلی نسل کے افراد کو تیار کرنا ہے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا رک کے بتاؤں کہ ایک گلدان ہوتا ہے، اس کے اندر پھول ہوتے ہیں. گلدان پھولوں کو سجائے ہوئے کون ہوتا ہے؟ گلدان. پھولوں کی اہمیت ہے نا، اس کی خوشبو ہے. بس کہہ لیں مرد گلدان ہے اور عورتیں پھول ہیں. کسی باغ میں چلے جائیں، ہم تتلیاں دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرندے دیکھتے ہیں، وہاں شیر بھی ہوتا ہے پنجرے. اگر پتہ چل جائے شیر کھل گیا پھر بتائیں کیا حشر ہوگا باغ کا، کیسے بھاگیں گے ہم؟ تو عورت کی اپنی ایک خوبصورتی ہے نا، وہ آگے اس موضوع پہ ہم آ رہے ہیں. سو اس بنا پر کہ عورت نے اگلی نسل کے افراد تیار کرنے ہیں، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اضافی خصوصیات عورت میں رکھی گئی. سب سے پہلی خصوصیت ہے نرمی. جو وہ بچوں کو پالتی ہے نا، جبکہ بچے مرد ہی کے ہوتے ہیں، عورت کے بھی ہوتے ہیں لیکن مرد ہی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی نرمی اور شفقت اور محبت سے، کوئی بھی فیمیل ہے چاہے وہ جانوروں میں ہے،
آپ دیکھیں اس کو پالتے ہوئے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. مرد نہیں پال سکتا، ایک دفعہ ٹوکے گا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ مارنے لگ جائے گا، چیخنے لگ جائے گا، دھاڑنے لگ جائے گا. لیکن عورت میں یہ نرمی رکھی گی کیونکہ اس نے نسل کی جو ہے تربیت کرنی تھی، اور تربیت کے لیے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے، پہلا جو سبق ہم آپ کو بھی یہاں پڑھاتے ہیں، نرمی ہے. کیونکہ نرمی سے جو آپ تربیت کر سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں کر سکتے. اگر عورت اور مرد دونوں اس تخلیقی راز کو سمجھیں اور دونوں اپنے اپنے دائرے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو گھر کے اندر کا نظام اور گھر کے باہر کا نظام دونوں یکساں طور پر کامیابی کے ساتھ چلے گا. اور اگر اس تخلیقی نقشے کی رعایت نہ کی جائے تو خاندانی زندگی کے معاملات دھرم بھرم ہو کر رہ جائیں گے. اس کو سمجھنا ہے ہمیں. موجودہ زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ موجودہ زمانے میں مساوات کے غیر فطری نظریے کے تحت یہ ہوا کہ عورت اور مرد دونوں باہر کے کام کو سنبھالنے کے لیے دوڑ پڑے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کی دنیا میں مصنوعی طور پر بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہوا. اب عورتوں کا کیا ہوتا ہے، وہ ان کی پے بھی کم ہے. ابھی تک باہر کے ممالک میں بھی آپ سٹڈی کریں، عورتوں کی پے مردوں سے کم ہے، جو ہمیں یہاں آ کے ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ آپ برابر ہیں مردوں کے. ابھی بھی ان ممالک میں نہیں دیا جا رہا ان کو وہی جو مرد کو دیا جاتا ہے. اب عورتوں کو کیوں رکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی پے دینی پڑے گی اور کام زیادہ لیا جائے گا، اور ہراساں بھی کرتے ہیں، خوف زدہ بھی، اور مجبوری میں بھی باز نکلتی ہیں. بے روزگاری سے گھر کے کوئی مسائل ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ عورت چھا جاتی ہے، اور مرد جو قابل بھی ہے اور جس کو روزگار کمانے کے لیے لازماً جاب کرنی ہے یا محنت کرنی ہے، اس کو جاب ہی نہیں ملتی کیونکہ اس کو زیادہ پے دینی پڑتی ہے. تو یہ جو بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. اور باہر بہت سے مرد تھے کام کرنے کے لیے، اس میں جا کے ہم نے لے لیے. وہ مرد گھر کے کام نہیں کر سکتے آ کے، کیونکہ گھر کو سنبھالنا وہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. تو مردوں کے لیے روزگار کے مواقع پوری طرح موجود تھے، مگر جب عورتیں بھی اپنے گھر سے نکل کر روزگار کے مواقع میں حصہ دار بن گئی تو یہ تناسب قدرتی طور پر ٹوٹ گیا، اور وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جس کو بے روزگاری کا مسئلہ کہا جاتا ہے. دوسری طرف سے یہ ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں. انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا جو انہیں فطری نظام کے تحت اپنے گھروں کے اندر انجام دینا تھا. فطرت کے نظام کو توڑنے کا نتیجہ نہایت بری شکل میں سامنے آیا. سماج کے اندر نئے نئے سنگین مسئلے پیدا ہو گئے. عورتوں کے باہر آنے سے کوئی نیا تعمیری کام تو نہیں ہو سکا، کیونکہ گھر سے باہر آ کر جو کام انہوں نے سنبھالا اس کو کرنے کے لیے معقول تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر جہاں تک گھر کا تعلق ہے وہ صرف عورتوں کو کرنا تھا، وہ اجڑ کے رہ گیا، اور طلاق کا اور خلا کا ریشو آسمانوں پہ پہنچ گیا اس مسلم ممالک میں. موجودہ زمانے میں انسانی سماج بے شمار مسائل سے شکار ہے، بہت سے مسائل کا. یہ مسائل براہ راست یا بلا واسطہ اس تلخ حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں کہ سماجی زندگی کے ایک شعبے میں ضرورت سے زائد کام ہو رہا ہے اور سماجی زندگی کے دوسرے شعبے میں سرے سے کام ہونا ہی بند ہو گیا. ضرورت ہے کہ اس معاملے میں اثر نو غور کیا جائے اور پھر نئے طریقے سے پھر سے سمجھا جائے کہ زندگی کی تشکیل کا صحیح فطری نظام کیا ہے. تو کس سے سیکھیں گے؟ پھر قرآن ہی سکھائے گا ہمیں. پلٹ کے ہمیں دوبارہ اس جگہ واپس آنا پڑے گا، کیونکہ عورت جب باہر نکلتی ہے دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو وہ تھکتی چلتی ہے اور تھک کے آتی ہے تو وہ پھر ہائپر بہت ہوتی ہے، اریٹیٹ بہت ہوتی ہے، غصہ بہت نکالتی ہے، پھر میاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے اور بہت سے الہاد یعنی مردوں سے ملتی ہے تو اسے اپنا شوہر کچھ خاص اچھا نہیں پھر لگتا، کیونکہ وہ تو وقتی طور پہ آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ کو سیٹ دے رہے ہیں. ایک تو وقتی طور کا ہوتا ہے اخلاق، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو لوگوں میں اور ایک ہوتا ہے گھر میں. تو گھر میں تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ کے ہسبینڈ ہیں، کبھی خوش کبھی غم، کبھی اچھے کبھی غصہ، کبھی ناراضگی، کبھی بہت زیادہ محبت. ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، انسان ہے، دنیا میں آئے ہیں. لیکن باہر تو ہر وقت آپ کی تعریف ہی ہوگی نا، آپ بہت سمارٹ ہیں، آپ بہت گریسفل لگ رہی ہیں، یہ رنگ آپ پہ بہت جچتا ہے، آپ بولتی بہت اچھا ہے، آپ کی گلاسز بڑی پیاری، آپ کا پرس بڑا اچھا ہے. تو پھر گھر آ کے نا
آتے ہی بچے کھانا مانگیں گے، شوہر کہے گا کہاں تھی، کھانا نہیں تیار، یا گھر کے کوئی اور مسئلے ہوں گے تو پھر بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ باہر تو لوگ مجھے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، گھر میں تو مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، گھر کی مرغی دال برابر. میں نے جاب والیوں سے سنے ہیں جملے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ایک عورت کی غیر مرد تعریف شروع کر دے، وہاں سے اس کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنی حدوں میں رہتے ہو تو نہ ملتے ہو نہ ملاتے ہو، تو آپ کو اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنی جنت لگتی ہے. تو یہ دو نقصانات آپ دیکھیں گے جو میں نے خود جج کیے کہ باہر نکلنے سے سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے. عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون تھے، نہ کہ ذریعہ تفریح. یہ جو میری جسم میری مرضی اور یہ جو آزادی نصفہ اور یہ جو لانگ مارچ ہے نا، یہ تفریح کا ذریعہ ہے، انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے. کن کا؟ مردوں کا، جو کہ ہم عورتوں کو دکھائی نہیں دے رہا. ہم سج سور کے، بن سور کے، اور وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف ان کو تفریح مہیا کرتے ہیں لذت کے لیے. وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی یا سیکتے ہیں ہمیں دیکھ کے. اس لیے سمجھے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ ان ٹچ میڈیا سے، کہ بکریاں تھی، بکریوں کا ریوڑ تھا، شارٹ ہی سناؤں گی. اور بھیڑیوں نے کہا کس طرح ان کو کھائیں. آخر بھیڑیوں نے ایک تنظیم بنائی، اور تنظیم کا موٹو کیا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے، بکریوں کو باڑے کے اندر رکھ کے ان کو آزاد چھوڑا جائے، کھلا چھوڑا جائے. اور وہ جب انہیں پتا چلا کہ ہمارے لیے اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے گھر اندر مسئلے کھڑے کر دیے. اتنا کسان کو تنگ کیا، اتنا کہ کسان نے سمجھایا بھی کہ یہ تمہارے حق میں نہیں، تمہارے خلاف ہے. لیکن وہ نہیں مانی، مجبور ہو کے جب اندر جلد سے جلوس ہوئے، اس نے باڑ کھول دی. پھر بھیڑیوں نے جس طرح نوچ کے کھایا نا ان کو، اور جو ان کے ٹکڑے کیے، یہ وہ تنظیم ہے. آپ کو اندر سے باہر نکالنا ہے. آپ کے اندر گھروں تک تو نہیں کوئی داخل ہو سکتا نا، تو نکالنا ہے تاکہ آپ ان کے دسترس میں ہوں، آپ ان کی رسائی، آپ تک ان کے ہاتھ پہنچ سکیں. شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن حقیقت ہے یہی ہو رہا ہے. یہ بھیڑیوں اور بکریوں والا قصہ ہے. تو خدا کی تخلیقی نقشے کے مطابق عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، نہ کہ تفریح کا ذریعہ. گھر میں ایک شوہر کو پروٹوکول دینے نہیں ہوتا. پھر ہاسٹلز بن کے میں 500 جو ہے نا وہاں پہ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو میں نعوذ باللہ دے دیتی ہوں، ان کا دل بھی خوش کر دیتی ہوں. اخلاق بھی اچھا ہے. آپ کو کچھ چاہیے، آپ کے لیے کچھ لائیں، کرتی ہیں نا ایئر ہوسٹلز. تیار بھی ہوتی ہیں. عام شکل صورت کی بچی کو نہیں رکھا جاتا وہاں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہاں کام نہیں کرنا، آپ ان کی تفریح کا سبب ہیں، ان کی لذت کا سبب ہیں. ان کا سفر اچھا گزرے، شور کا نہ اچھا گزرے. اس بیچارے کا سفر نہیں اچھا ہونا چاہیے جو سفر حیات میں آپ کے ساتھ ہے، جیون ساتھی ہے جو یہی کہا جاتا نا، اس کا نہ اچھا گزرے. اسے کو بس آپ کو تو ہر وقت چاہیے ہی چاہیے، آپ تو ہر وقت ڈیمانڈ ہی کرتے رہتے ہیں. دیکھ نہیں رہے میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن آپ جا کے ریسپشنسٹ بن جائیں. خوبصورت ترین عورت کو رکھتے ہیں، بے پردہ عورت کو رکھتے ہیں، اور آنے والوں کو بڑے خوش اخلاقی سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. شوہر بھی تو گھر آیا، آپ ریسپشنسٹ ہی ہیں نا گھر میں. آپ نے آتے ہی بوچھاڑ شروع کر دی، پرنالا بند ہے اور فلانی چیز بند ہے، تو فلاں کھول گئی، تو فلاں بجلی چلی گئی، تو فلاں بچے نے یہ کر دیا. اس موضوع کی طرف اس لیے آ رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ سکون جب گھر میں ہوتا ہے تو انسان کے گھر ہی اس کے جنت ہو جاتی ہے. سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہی نہیں کہ اللہ نے گھر دیا، چھت دی، شوہر دیا، بچے دیے. ایک بندہ صبح نکلتا ہے میرے لیے، رات کو آتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی باتیں سنتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے. کیا اس کو سردی نہیں لگتی؟ کیا اس کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا اس کو پسینے نہیں آتے؟ کیا وہ نہیں تھکتا؟ وہ کبھی نہیں آ کے کہتا میں تھکتا ہوں. آ کے بچوں کو اسی طرح اسمائلی فیس سے پیار کرنا. ہم نے لسٹ آ کے بنائی ہوتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی ہماری لسٹ. اس کے ماتھے پہ سلوٹ بھی نہیں آتی، اور کبھی غلطی سے آ جائے تو اگلا پچھلا ہم صاف کر دیتے ہیں ساری نیکیاں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا،
ایک دم کہ تم سے تو خیر کی امید ہی نہیں, تم تو ایسے ہی بولتے ہو. فوراً کوئی روسٹرز وہاں کوئی کلائنٹ کرے نا بدتمیزی, پھر بھی ریلیکس رہنا ہے, صبر کرنا ہے, بولنا نہیں ہے, ہمارا کلائنٹ ہے. یہ ریسپشنسٹ کی تربیت میں ہوتا ہے. ہائپر نہیں ہونا, آگے سے جی سر, سوری سر, اوکے سر, یہی کرتے رہنا ہے. شور بول کے تو دیکھے, پھر دیکھیے ہم اس کا کیا حاصل کریں گے, کہاں کہاں سے ہم نکالیں گے. ہم اسے نہیں کہیں گے سوری میری کوئی بات آپ کو شاید بری لگ گئی, نہیں کہیں گے, کیونکہ ہماری تربیت اب غلط ہونی شروع ہوگی نا. ہماری ماؤں نے بتانا چھوڑ دیا نا بچیوں کو کہ بیٹا ایسے نہیں بولتے, ماں باپ کے سامنے بھی ایسے نہیں بولتے, اور اس کے بعد استاد کے سامنے بھی, اور شوہر کا تو بہت زیادہ درجہ ہے. تو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق عورت اس لیے بنائے گی کہ وہ زندگی میں مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. یہ صرف فزیکلی سکون نہیں ہوتا باڈی کا, یہ ساری طرح روحانی سکون بھی. اسے پتا ہو کہ میرے گھر میں ایک اتنی سمجھدار اور نیک عورت ہے کہ جس کی مجھے ہر وقت حفاظت نہیں کرنی پڑے گی, ٹو نہیں لگانی پڑے گی, فکر نہیں کرنی پڑے گی. وہ خود بڑی اسٹرانگ ہے, وہ بچوں کی بھی تربیت اچھی کرے گی, میری عزت کی بھی حفاظت کرے گی, میرے مال کی بھی حفاظت کرے گی. وہ میرے غیر موجودگی میں کسی کو دروازے سے اندر بھی نہیں آنے دے گی. اتنا یقین ہو کہ وہ سکون سے اپنا بار کا کام کر سکے. یقین کریں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا وہ ساری دنیا میں پھر آئے نا, انہیں سکون نہیں ملتا. گھر کو جن کو سکون ملتا ہے وہ اپنی کٹیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں. تو جو بیویاں اپنے شوہروں کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہیں نا, وہ خود ملکہ بن کے رہتی ہیں, اور جو غلام بنا کے رکھتی ہیں تو پھر غلام کی بیویاں بن کے رہتی ہیں. تو یہ پہلو دونوں ہی صنفوں کے لیے بے حد اہم ہے. اگر دونوں صنف کے لوگ اس پہلو کو سامنے رکھیں تو دونوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ زندگی کے مسائل سے معتدل طور پر نپٹ سکیں گے, وہ زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھیں گے. مگر موجودہ زمانے میں فطرت کے اس اصول کو بدل دیا گیا. مردوں نے عورتوں کو اپنے لیے تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کا پورا نقشہ بگڑ کے رہ گیا. میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے اس چیز میں. بتایا گیا کہ عورت کو کس طرح استعمال کرو. دیکھ لیں کوئی اشتہار بھی ہمارا نہیں بکتا, عورت اس میں نہ ہو. مردوں کی بنین بک رہی ہے, بیچ عورت کی وہ پہن کے کھڑا ہے, وہ ساتھ اس کے کھڑی ہے. یعنی ہر چلے عورتوں کی پروڈکٹ میں تو اول تو وہ بھی ایک الگ موضوع ہے, لیکن مردوں کی چیزیں بھی اس میں عورت کا ہونا ضروری ہے. سنڈی کے اشتہار میں بھی عورت ہے. ہنسی آ جاتی ہے بھائی, سنڈیوں کے اشتہار میں, کھاد کے اشتہار میں اس کا کیا کام. پر عورت کو فطری طور پر جہاں اپنا حصہ ادا کرنا تھا وہاں وہ اپنا حصہ ادا نہ کر سکی, اور دوسری جگہ جہاں حصہ ادا کرنا تخلیقی نقشے میں شامل نہیں تھا وہاں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنانے میں مصروف ہو گئی. یہ ایک غیر فطری صورتحال تھی. اس نے زندگی کے سارے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیا. ضروری نہیں کہ جب آپ جاب کے لیے نکلیں تو ہی تیار ہوں, آپ گھر میں بھی تیار ہوں اور گھر کے اندر ہی تیار ہوں. اور ضروری نہیں کہ آپ با اخلاق تب ہوں جب روسٹرز بنے یا ریسپشنسٹ بنے, آپ گھر میں بھی با اخلاق ہوں تاکہ آپ کے اخلاق سے گھر کو سکون ملے اور بچوں میں بھی وہ اخلاقی قدریں اور روایتیں واپس آئیں. اب ہوا کیا کہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کی عورت کی سب سے بڑی توجہ اپنی فطری ذمہ داریوں کی ادائیگی پر نہیں ہے بلکہ اپنی جسم کی آرائش پر ہے. یہ جو بیوٹیشن کا آ گیا نا جنون, یہ بہت غلط ہو گیا. ہر وقت عورتیں نہ بیوٹی پارلر میں گھسی رہتی ہیں. جب دیکھو یہ عورتیں اپنے اوقات کا بڑا حصہ غیر ضروری طور پر اپنے جسم کی مصنوعی آرائش میں صرف کرتی ہیں. اور عورت وہی اچھی لگتی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو, جس کی سیرت اچھی ہو. وہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ عورت نے کہا بہت اوپر اٹیچی پڑا ہوا میرا ہاتھ نہیں پہنچتا, تو میاں نے کہا تو زبان پہنچا لو جو اتنی لمبی ہے. تو مجھے کل ایک تفسیر اتارنی تھی, میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تفسیر اتارتے تو ساتھ ہی میں ہنس پڑی. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ زبان سے اتار لو. تو ہماری زبانیں جو سی ہیں نا وہ بہت لمبی ہیں. کسی عورت نے کہا نا میں سارا دن مصروف رہتی ہوں, کیا کیا کروں؟ تو شوہر نے کہا بس زبان اندر کر لو اور کچھ نہ کروں. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن ہے بڑی گہری. تو آپ جتنی مرضی فٹ ہو, جتنی مرضی سمارٹ ہو, جتنی مرضی بیوٹیشن میں جائیں, پھر بھی خلا اور ریشو کیوں نہیں رک رہا. جبکہ اب کے اسلاف میں دیکھتے ہیں جب عورت ماں بن جاتی تھی, جب شادی ہو جاتی تھی, تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں رہتی تھی کہ وہ اپنے ہی ساتھ لگی رہے.
اور اسی میں بڑھاپا ہو جاتا تھا اور اسی میں زندگیاں ختم ہو جاتی تھی. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا طلاق کبھی اسلامی معاشرے میں اتنی تیزی سے ہوگی. تو بہرحال یہ اس کا سجنے کا شوق اس کو نیم برہنگی تک پہنچا دیتا ہے. اس کا ایک نتیجہ وہ چیز ہے جس کو بوٹیشن کا شوق کہتے ہیں. اس کے جنون نے عورتوں کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ کاسمیٹک سرجری سب سے زیادہ بکتی ہے، سب سے زیادہ، اور مسلم ممالک میں بھی. حالانکہ ہے کیا وہ دیکھا جائے تو رنگ روغن ہی ہے نا. عورتیں گھر میں بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا کر سکتی تھی. تو ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے کاسمیٹک سرجری کی. مرد سے زیادہ تو عورتیں ہی خریدتی ہیں نا. پھر سرجری کا بھی آ گیا، یعنی سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کو مصنوعی طور پر خوبصورت بنانا، ناک سیدھی کرنا اور کبھی کیا سیدھا کروانا. خوبصورت بنانے کی یہ ٹیکنیک اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک مہنگی تدبیر ہے جس نے نئے نئے مسائل پیدا کر کے لاکھوں عورتوں کی زندگیوں کو غیر ضروری پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیا. عورت اور مرد اگر فطرت کے نقشے کے مطابق ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ سمجھے تو ان کی زندگی جنت کی زندگی بن جائے. لیکن تفریح کا ذریعہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب عورت اور مرد دونوں بے سکونی کا شکار بنے ہوئے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس نے موجودہ زمانے میں وہ عمومی برائی پیدا کی جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. آپ اگر وہاں چلے جائیں تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں، زیادہ تر وہاں اسی طرح کے مرد اور عورتیں آئے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتی ہے یا کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یا ہم برابر ہیں، مساوات کا قانون بنایا ہوا جنہوں نے. پھر وہ ڈاکٹروں کو فیسیں دے دے کے سکون ڈھونڈتے ہیں تو پھر انہیں سکون نہیں ملتا. فطرت سے انحراف انسان کے لیے ان مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے جو وہ جھیل نہیں پاتا. اب فطرت کی طرف واپسی انسان کو ان مصیبتوں سے نجات دلا سکتی ہے. موجودہ بحران سے نکلنے کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ دوبارہ فطرت کے مطابق آیا جائے اور عورتوں کو جو ان کا کام ہے، جو ان کی جگہ ہے، جس کے لیے اللہ نے بنایا. میں بارہا کہتی ہوں کہ یہ کوئی قانون کسی انسان نے نہیں بنایا. انسان بنائے تو ہم جھگڑا بھی کریں، اللہ نے بنایا ہے، اس کے مطابق آنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے فطرت کا انمول تحفہ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بہترین رفیق ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے معاملہ کریں. مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ فطری طور پر مرد انا پسند ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اور عورت فطری طور پر جذباتی ہوتی ہے، وہ بھی مجبور ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کے فرق کو سامنے رکھ کے معاملہ کرنا چاہیے تو بڑے سکون سے وقت گزرتا ہے. میں ہمیشہ کوئی ایسا معاملہ حل کرنا ہو تو میں مرد سے یہی کہتی ہوں کہ آپ اس سے ڈیمانڈ مردوں والی نہ کریں کہ یہ آپ کی طرح سٹرونگ ہوگی. یہ عورت ہے، یہ کمزور ہے، اسے اللہ نے نازک بنایا ہے، یہ جذبات سے سوچے گی. کئی دفعہ معاملے نہیں ہو جاتے. فرض کریں کہ عورت کا بھائی کوئی ایسے پرابلم کریٹ کرتا ہے، مرد کہتا آپ نے نہیں جانا. اب عورت کا تو بھائی ہے، وہ تو روتی ہے میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں آپ کو لچک دینی ہے. اور پھر عورتوں سے بھی میں یہی کہتی ہوں کہ آپ مرد سے یہ ڈیمانڈ ہی نہ کریں کہ وہ آپ کی طرح سوچے. اس کو بہت زیادہ معاملات حل کرنے ہیں، اس کو اس کی طرح ہی سوچنے دیں. آپ کا کام ہے کہ آپ دائرہ کار میں رہ کے کتنا گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں. اگر دونوں اس معاملے میں باشعور ہوں اور اس فرق کو مسئلہ نہ بننے دیں تو دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، پرسکون زندگی بھی گزار سکتے ہیں، محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس فطری فرق کو مٹا دے. اس لیے دونوں ہی کو یہ کرنا ہے کہ وہ فرق سے نپٹنے کا فن سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مشترکہ طور پہ کامیاب بنائیں. لیکچر بہت لمبا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید پھر اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.